امام الانبیاء علیہ غلاموں توجہ فرمانا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ نے بڑی عزت میں پتر عطا کیتا حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام تشریف لے آئے اس مقام سے جتے خانہ کعبہ چھوڑ کے گئے وقت نام دے دے کدی 6 مہینے بعد کدی سال بعد ویران کی جگہ ہے چھوڑ کے چلے گئے وقت گزرتا رہا حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام پروان چڑھے جوان ہو گئے میں ایک واقعہ نہیں بیان کرنا چاہنا صرف ایک ٹچ دینا چاہنا ہوں کہ میرے محبوب علیہ السلام کی پاکی دار عالم کی حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تشریف لے آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے رہے شادی ہو چکی ہے جدو پہنچے اس مقام دے اپنے بیٹے دے گھر گئے حضرت اسماعیل جان ملاقات نہیں ہوئی آپ کی بیوی نہ ملاقات ہوئی ملاقات ہوئی وہ دے کول بیٹھوں نے جو ہو سکتا سی خدمت کی تھی وہ دے کول بیٹھ گیا سنا کیسا گزارا ہے عورت نہیں جان دی آن والا کون ہے بی بی نہیں جان دی آن والا کون ہے مقام کی یہ عزت کی یہ نشان کی یہ نہیں جان دی آپ نے پوچھیا بس تیرے گھر کا معاملہ کیسا چل رہے ہیں کیسا نظام چل رہا ہے بی بی کی کہنی ہے کبھی ہوندہ ہے کبھی نہیں ہوندہ کبھی بھاگے آ جاندے نے کبھی راج مل جاندہ ہے کبھی بھاگے آ جاندے نے بڑے مندے حالات چل رہے ہیں اللہ کے نبی جدو جان لگے اس عورت نوا کیا جدو اسماعیل آوے انہوں میرا سلام دینا ہے جدو اسماعیل آ جاون میرا سلام دینا ہے انہوں نے دسنا ہے بزرگ آئے سن میرا اولیاء بیان کر دینا ہے نالے ایک لاکھ نہیں ہے نالے ایک لاکھ نہیں ہے او بابا جی سلام دے گئے نالے انہاں کے پتر اپنے گھر دی چوکھٹ بدل لے پتر اپنے گھر دی چوکھٹ بدل لے حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لے آئے بی بی نے سلام دیتا انہیں اولیاء بیان کیتا نال یہ گل دسی کو نہ آکھیا کہ پتر اپنے گھر دی چوکھٹ بدل لے آپ نے پوچھا تو جاننی ہے کون سا میں تو نہیں جانتی فرمایا انہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میرے بابا ابراہیم علیہ السلام وہ نالے میں سلام دے گئے نالے میں آگے نے گھر دی چوکھٹ بدل لے مطلب کہ بی بی نو چھوڑ دے بی بی نو چھوڑ دے طلاق دے دے میرے باپ کا حکم ہے آپ نے طلاق دے دے بی بی نو طلاق دے دے دوسری شادی ہو کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تشریف لے آئے عورت ایک نہیں جانتی جب تشریف لے آئے نا عورت ایک نہیں جانتی کون ہے گھر پہنچے اس عورت نے بڑی عزت کی تھی بڑا پیار کیتا بڑا ادب حیا کیتا جو کچھ مجبور سکھان واسطے پیش کر دیتا کھانا کھاتا بیٹا فرمایا بیٹا تیرے گھر کا نظام کیسا ہے تیرے گھر کا نظام کیسا چل رہا ہے بی بی علی الحمدللہ اللہ دا بڑا احسان ہے اللہ دا بڑا شکر ہے بڑا نظام اچھا چل رہا ہے حالات ادو بھی ہوئی سن پہلا بھی ہوئی سن اس بی بی نے آکھا کہ الحمدللہ اللہ دا شکر ہے نظام بہتر ہے جدو جان لگے فرمایا بیٹا جدو اسماعیل آ جائے انہوں میرا سلام کہنا ہے نالے انہوں کہنا کہ تیرے گھر دی چوکھٹ بڑی مضبوط ہے اتنا پیار کرنا ہے یہ بڑی چوکھٹ مضبوط ہے ایدی حفاظت کرنی ہے امام الانبیاء علیہ اللہ کے نبی چلے گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر تشریف لے آئے آپ کی بیوی نے دسیا کہ مہمان آئے سن بزرگ آئے سن اولیاء چہرہ سی آئے نے میں اللہ کی خدمت کی تھی میرے کول بیٹھے نے جان لگیا سلام دے گئے نالے سلام دے گئے نے نالے سلام دے گئے نے نالے کہنے گے اسماعیل نو کہنے اپنے گھر دی چوکھٹ دی حفاظت کرے گھر دی چوکھٹ دی حفاظت کرے گھر دی چوکھٹ بڑی مضبوط ہے دی حفاظت کرے امام الانبیاء علیہ السلام آپ نے پوچھا جان دیو آن والے کون ہے آکھیا میں نہیں جان دی آپ نے فرمایا میرے ابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے نبی سن میرے والد نے نالے میں سلام دیتا ہے نالے تری تری کر گئے
تعریف کر گئے نے امام الانبیاء دے غلام ذرا توجہ فرمانا پہلی بیوی کو شرک نہیں سی کر دی بتاں دی پوجا نہیں سی کر دی کوئی اور وجود کے اندر عیب نہیں سی کوئی بھی ایسا عمل نہیں سی صرف زبان جو تے شکری دے دو لفظ آ گئے حقیقت بیان کی کہ صبح کھان واسطے ہوندا شامی نہیں ہوندا کہ شامی مل جاوے صبح نہیں ہوندا اللہ دے نبی جان دے سن اسماعیل دی پشت دے اندر امام الانبیاء دا نور سبحان اللہ آپ جان دے سن میرے بیٹے دی پشت دے اندر اللہ دے آخری نبی دا نور جڑی بیوی شکوا بھی کر دی ہے نہ شکری بھی کر دی ہے نہ شکری کرن والی عورت دے بدن دے اندر میرے نبی دا نور ظاہر ہو سبحان اللہ نیری نے شکری ہے مومن صرف اتنا شکری دا جملہ ادا کیتا ہے فرمایا بیٹا اپنے ہاتھ بدل لے دوسری بیوی آئی اور شکر کرن والی آئی یا آپ جان دے سن جڑی شکر کرن والی ہے اے دے بدن دے اندر آخری نبی دا نور آ سکتا اس گلے میں ناخ لے آ گیا نور والا جس کا سارا نور